بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بکرے کی ماں پھر خیر منا گئی ہے۔ بقرہ عید آج تھی اور عمران خان صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے تو آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب اپنی یہ والی عید، آج کی جو عید تھی وہ جیل میں گزاریں گے، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے گھر پر عید گزاری ہے۔ تو اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور باقی لوگوں نے کہاں کہاں عید گزاری، عمران خان صاحب کا دن کیسا گزرا اور ان کے جو بیانات ہیں وہ ان کے اصل عمل سے کس طرح سے مختلف ہیں، اور وہ 15 کروڑ کی دہاڑی کا کیا معاملہ ہے جو انہوں نے آج پھر اپنے ٹویٹ میں ذکر کر دیا ہے۔ تو آج عید الاضحیٰ منائی گئی ہے پورے ملک میں، پاکستان میں اور دیگر بھی کچھ ممالک میں، بیشتر ممالک میں کل منا لی گئی تھی۔ آپ سب کو عید مبارک۔ خاص ایک مرتبہ پھر عید مبارک جناب۔ کل رات بھی میں نے آپ سے عید مبارک کہہ دیا تھا آپ کو، تو آج پھر آپ کو عید مبارک۔ امید ہے اچھی عید گزری ہوگی، اگرچہ بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، گرمی ہے، بجلی کا بھی مسئلہ۔ ویسے عید پر میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ شاید نہیں ہوئی ہوگی، میری طرف تو نہیں ہوئی، امید ہے آپ کی بھی بچت ہوگی۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے سب لوگوں نے جنہوں نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں، ان کی عبادات قبول فرمائے۔ جو لوگ حج پر گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہمارے تو سرکاری بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے حج پہ، صدر صاحب گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے دعا کیا مانگی ہوگی، شاید عمران خان صاحب کے لیے مانگی ہوگی یا اپنے لیے مانگی ہوگی، I'm not sure۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عید پر جو قربانیاں ہو رہی ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب اکثر بیان دیتے تھے، اسی طرح سے کہ کون بچے گا کون نہیں بچے گا، وہ تو بڑی لمبی لمبی ڈیٹس دے رہے تھے۔ میں نے چند دن پہلے عید کی ڈیٹ دی تھی آپ کو کہ عید پر عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے اور عید جو ہے وہ جیل میں گزاریں گے۔ اچھا، جیل میں ساری تیاریاں مکمل تھی، بیرک کی صفائی ہو گئی تھی، اور ابتدائی طور پہ تو پہلا دن تو تھا نا نیچے ہی ایزی ذرا، پھر بعد میں وہ سہولتیں ساری دینا، وہ سارا کچھ بندوبست ہو گیا تھا، کمپلیٹ تیاریاں تھیں۔ لیکن سپریم کورٹ بیچ میں آ جاتی ہے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ٹرائل کا مسئلہ چل رہا تھا، اس پہ بھی ایسی ریزرویشنز آئیں اور ایسے لوگ بیچ میں آ گئے۔ پرانے چیف جسٹس صاحب بھی منہ اٹھا کر آ گئے ایک، اور انہوں نے کہا نہیں میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، پیورلی ان کا اپنا فیملی کا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پھر جناب رشتہ داریاں ہیں چیف جسٹس صاحب کی، لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ رشتہ داریوں کا ذکر ہوتا رہا۔ خیر لاہور کے اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے ان کے خلاف تو کارروائی ہو گئی ہے، انہوں نے DGISPR نے بھی بتا دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ایک مرتبہ انہیں گرفتار کر کے، جو ان کی رہائی کے بعد جس کو ہزیمت کنسیڈر کیا گیا کہ انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ان کو رہا کر کے، اس سے بچنا چاہتی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا جو فوری ریئیکشن تھا یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اگرچہ انہوں نے اب ذرا ٹھنڈے ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں یہ ریئیکشن تھوڑا سا زیادہ ہو جانا تھا۔ تو پھر کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، دوست جو ہوتے ہیں سسٹم کے اندر ہی، انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھانے والے حکومت میں بھی تھے، انہوں نے کہا تھوڑے دن اور انتظار کر لیں۔ خان صاحب نے کرنا کیا ہے؟ خان صاحب کی ویلیو کیا رہ گئی ہے؟ خان صاحب کی پوزیشن کہاں چلی گئی ہے؟ آپ سوچیں کہ آج عید کا دن تھا، نماز عید ادا کرنا سیاسی لیڈرز کے لیے ایک مذہبی فریضے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، بلکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے تو وہ سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے کہ سب سے ملنا جلنا ہوتا ہے مذہبی فریضے کے ساتھ ساتھ۔ تو سیاستدانوں کے لیے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ اچھا، لوگوں کو بھی ایک اچھی فیل ملتی ہے کہ لیڈر جو ہیں ان سے گھل مل رہے ہیں۔ اس میں اصل ایشو یہ ہے کہ جو پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، ٹاپ لیڈرز، وہ اپنی پارٹی کے باقی لیڈرز کے لیے بھی اتنی آسانی سے ایکسیسیبل نہیں ہوتے۔ ہم ایسی بہت ساری چیزیں ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ویڈیوز میں، جہاں پر نظر آتا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ لیڈرز جو ان کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم صاحب نے تو کمال ہی کیا نا، انہوں نے ویسے تو میرا خیال تھا وہ کسی بھی ایسے مقام پر وہ آ کر رائے ونڈ میں بھی جو ہے اگر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بجائے وہ چلے گئے ادھر بارڈر پر، اور فوجیوں کے ساتھ آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے اور وہاں پر نماز عید ادا کی۔ اچھا، اس میں ملٹیپل میسیجز ہو جاتے ہیں کہ بینگ ہیڈ آف گورنمنٹ وہ اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ آرمی چیف تو ٹریڈیشنلی ایسا کرتے ہی ہیں،
वज़ीर आज़म की वहाँ मौजूदगी एक एडिशनल चीज़ हो जाती है। अच्छा, फिर दोनों का इकट्ठे होना, वो जो सेम पेज वाली एक हमारे यहाँ मिथ है, या एक मतलब इसको ज़रूरी समझा जाता है ये शो कराना कि सेम पेज पर है। हालांकि हर इदारा अपना अपना काम कर रहा है, वज़ीर आज़म की अपनी पोजीशन है, आर्मी चीफ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि हमारे यहाँ ये लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी महसूस किया जाता है, तो इसलिए वो भी दिखा दिया उन्होंने कि वो सेम पेज पर है। एक शख्स बेचारा उदास, उजड़ा उजड़ा सा, परेशान परेशान सा, वो है इमरान खान। और इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में ही नमाज ईद अदा की। अच्छा, अगर हम देखें इमरान खान साहब जैसा शख्स, उनके आसपास ये जो नमाज ईद में लोग नज़र आ रहे हैं, कोई भी नोन चेहरा नहीं है। 4-5 तो उनके गार्ड्स हैं, 1-2 लोग और होंगे, मतलब कोई नोन आम पब्लिक के लिए जो नोन चेहरे हैं वो नहीं है। खान साहब जो कहते थे ना ये मुझे तन्हा करेंगे, तो उन्हें तन्हा कर दिया गया, कोई एक सिंगल बंदा उनके साथ मौजूद नहीं था। अच्छा, फिर खान साहब का कमाल ये है कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो तन्हाई का शिकार हो रहा है, और हुकूमत ने भी जहाँ गिरफ्तार नहीं ना किया, साथ साथ कुछ ज़राए जब उनसे बात होती है वो कहते हैं इमरान खान साहब का त्रा निकाल के रखना है हमने, तो वो उन्होंने त्रा निकाला हुआ है, मतलब उन्हें खौफ ज़दा करके डरा कर। खान साहब वैसे तो जब तकरीर करने लगते हैं तो उनका अंदाज़ ये होता है कि मैंने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, और मजहबी टच दे कर के जान जो है वो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मतलब एक रियलिटी है, लेकिन खान साहब उसको जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट उनका अमल जो है उसके बिल्कुल उलट होता है। वो आपने देखा ना, बड़े बड़े काले फट्टे उठाकर सर पे वो एक बाल्टी पहनकर, काली बाल्टी या एक दड़बा सा पहनकर वो जिस तरह से चलते हैं, एक खौफज़दा शख्स की अलामत है, एक खौफज़दा शख्स की तस्वीर नज़र आती है हमें। अच्छा, लेकिन खान साहब ने तो कमाल ये किया है कि अगर वो नमाज़ पढ़ने के लिए किसी बड़ी मकाम पर चले जाते, उनके घर के करीब वहाँ मियाँ मीर दरबार का मस्जिद है, दरबार मियाँ मीर की मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं, और खान साहब तो अगर बादशाही मस्जिद चले जाते हैं, आप सोचें जहाँ पर हज़ारों लोग जमा हुए हैं, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन खौफ, अपनी जान का खौफ, और वो शायद उन्हें इजाज़त भी नहीं मिलती, वो पता नहीं किस किस ने, ठीक है। वैसे तो उस मतलब मजहबी टच पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगता है। नमाज पढ़ते हुए अपने हाथ में तस्बीह रखना भी शायद मुमकिन है, ये कोई अच्छी बात समझी जाती हो, अजीब सा लगता है थोड़ा सा मुझे तो। उन्होंने जो तस्बीह पकड़ी हुई थी नमाज पढ़ते हुए भी, तो बहरहाल वो अपना ज़िक्र अज़कार के बहुत ज़्यादा उनको आदत है और वो करना चाहते हैं, तो ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो पॉलिटिकल एक लीडर के तौर पर सोचते तो उन्हें अवाम के दरमियान होना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही आइसोलेट होते जा रहे हैं। उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। अच्छा, फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा सा आज एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब ईद मुबारक टू माई पाकिस्तानीज़, दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल ईद फॉर मी, around 10,000 of our workers and supporters are jailed and being treated as criminals for exercising their constitutional right to protest peacefully. वो कह रहे हैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को क्रिमिनल्स के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, जेलों में बंद करके, जबकि वो सिर्फ अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, अभी भी उनका ख्याल ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो पुरअमन एहतजाज था। चलें, खान साहब कह रहे हैं तो हम उनकी बात पर अब क्या कहें। Our brave leaders, including women leaders, Dr. Yasmin Rashid and Alia Hamza are in jail and refusing to leave PTI. अच्छा जी, ठीक है, वो अभी खान साहब का ख्याल है कि वो इनकार कर रही हैं PTI छोड़ने से। हमारी खबर यह है कि उन्हें छोड़ने की इजाज़त नहीं है, जैसे अभी तक परवेज़ इलाही साहब को इजाज़त नहीं मिल रही। परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो PTI छोड़ने का या PTI से अलग होने का ऐलान कर दें, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं है। अच्छा, 16 of our workers shoot dead and 8 others suspected to have been killed but cannot be confirmed because relatives have gone underground because of the fear of police. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि 16 बंदे हमारे कत्ल कर दिए गए हैं और 8 के बारे में शक है कि वो भी मारे गए हैं, लेकिन कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि उनके रिश्तेदार जो हैं वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, वो खुफिया मकामात पर चले गए हैं, छुप गए हैं। अच्छा, अब ये खान साहब ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं,
یہ تو اپنی جگہ. اچھا انہوں نے ایک اور بھی بتایا 50 ادر سفرڈ بلٹس، انہوں نے وونڈس، انہوں نے کہا کہ 50 سے زیادہ لوگوں کو گولیوں کے زخم لگے ہیں. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو اونلی ون ایم ٹو ڈسمینٹل اٹ بیفور الیکشن. ان کا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کو الیکشن سے پہلے وہ کر دیا جائے گا، ڈسمینٹل کر دیا جائے گا. اور پھر ان کے جرنلسٹ وہ عمران ریاض کے بارے میں پریشان ہیں کہ وہ مل نہیں رہے ہیں، اور 5 ان کے رسپیکٹڈ جرنلسٹ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. اچھا اب خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 16 لوگ ان کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو یاد کراؤں کہ 23 مئی کو بھی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی اپیل پر فنڈز ریز کیے گئے ہیں 25 شہداء کے لیے، شہداء کی فیملیز کے لیے، جو کہ پیسفل پروٹیسٹ میں پرامن احتجاج کے دوران مارے گئے تھے. اچھا جی، پاک امریکن کمیونٹی کو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، جنہوں نے ریز کر دیا $5,34,000 جو پاکستانی روپیز میں تقریباً 15 کروڑ روپے بنتے ہیں. اچھا جی، اس کے لیے انہوں نے شکریہ کیا ڈاکٹر نصر اللہ کا اور اسد فیضی کا، جنہوں نے یہ فنڈ ریز کیے. یہ انہوں نے 23 مئی کو یہ کیا تھا، اور 23 مئی کو 8:30 بجے انہوں نے اپڈیٹ بھی اس کو ایڈٹ کر کے کیا تھا، ایڈٹ کرنے کے بعد فائنل کیا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 15 کروڑ روپے انہوں نے جمع کیے تھے، یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے 25 لوگوں کے نام پہ جمع کیے تھے، کسی ایک سنگل بندے کو، کسی ایک بندے کو بھی ابھی تک وہ پیسے نہیں ملے. 1.5 ماہ گزر گیا. اچھا وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ خان صاحب کو موقع چاہیے، بہانہ چاہیے، چندہ جمع کریں اور لے کے رفو چکر ہو جائیں، لٹ پٹ کے کھا پی کے بھاگ جائیں. یار یہ 15 کروڑ تو تازہ ترین مثال ہے. آپ سوچیں اس سے پہلے وہ جو چندہ جمع کرتے تھے اس کا کیا حشر ہوا ہوتا ہوگا. یہ 15 کروڑ ان لوگوں کے نام پر انہوں نے جمع کیے جو ان کے بقول، عمران خان صاحب کے بقول، شہید ہو گئے ہیں، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور 23 مئی کا ان کا جو ٹویٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ 25 لوگ ہیں. اچھا اب عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین ہے نا، ظاہر ہے ان کے پاس بیسٹ انفارمیشن ہوگی، اپنے ورکرز کی تو بہترین ہوگی، اور آج وہ بتا رہے ہیں کہ 16 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اچھا 25 سے 16 ہو گیا، اور نام نہیں وہ بتاتے ان کے کہ کون ہے. اچھا 2 لوگ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں FIR کٹی ہوئی ہے 2 لوگوں کی، ان میں سے کسی کے گھر پیسے نہیں پہنچے ہیں. خان صاحب صرف لٹ ماری کرنی ہے، صرف پیسے لے کر بھاگنا ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، ایک تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں کہ پیسے چندہ جمع کیا اور لے کر بھاگ گئے. میرے خیال میں حکومت کے سطح پر کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ان چیزوں کو ٹیکل کریں کہ لوگ جو چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں، اور وہ اس کا کیا مصرف ہے، اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب کا اناؤنسڈ ہے نا، یہ $5.5 لاکھ تقریباً 15 کروڑ روپے جو ہے، یہ تو اناؤنسڈ ہے ان کے کہ انہوں نے جمع کیے ہیں، تو یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اچھا سیاست، وہ سیاست تو ان کو ویسے ہی نہیں نا پسند. عید کا دن تھا، وہ نماز عید کے لیے جاتے، وہ جو گرفتار ہیں ان کے کارکن یا ان کے لیڈرز جو ہیں، مثلا یاسمین راشد صاحبہ کا یاد جو ذکر کر رہے ہیں یا عالیہ حمزہ کا ذکر کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ان کے گھر چلے جاتے. اگر حکومت انہیں روکتی، کہیں بھی اگر انہیں روکا جاتا تو کتنا بڑا ایک وہ پولیٹیکل ایک گیم بن جانی تھی ان کے لیے. لیکن یہ وہ شخص ہے جو تہمات کا شکار ہے اور خوف کا شکار ہے. اپنی جان اس سے انتہائی عزیز ہے، اور قوم کے لوگوں کو، بچوں کو وہ مارنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں، لڑیں مریں، جان دے دیں، لیکن مجھے کوئی کچھ نہ کہے. تو اس طرح سے سیاست نہیں ہوگی. لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ سیاست ضرور کریں. آپ کی اپنی اپنی پسند کے لیڈر ہو سکتے ہیں، کسی کے عمران خان صاحب بھی فیوریٹ ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ چیز نہیں ہے. لیکن کسی بھی لیڈر کے پیچھے یہ دیکھیں کہ ان کا اپنا رول کیا ہے، ان کا اپنا کیریکٹر کیا ہے. جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں کیا وہ واقعی خود بھی کر رہے ہیں؟ جب وہ لوگوں کے بچوں کو مرنے کے لیے تلقین کرتے ہیں، اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ آئیں سڑکوں پر آ جائیں، جان کی پرواہ نہ کریں، یہ جان کیا چیز ہے، تو خود تو وہ نماز پڑھنے کے لیے باہر نہیں نکلتے، خود تو اپنے جن کو وہ شہداء ڈکلیئر کر رہے ہیں ان کے گھروں میں جانے کو تیار نہیں ہیں، ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے کام نہیں چل سکتا. وزیر اعظم صاحب نے وہاں جا کر ایک اچھا کام کیا ہے، بارڈر پر جا کر فوجیوں کے ساتھ عید منانا یقیناً ایک قابل تحسین اقدام ہے. وزیر اعظم صاحب باقی لوگوں کا بھی خیال کریں. سارے یہ پوری قوم جو ہے نا، آپ پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کریں. یہ جو IMF والا معاملہ ہے، اس کو کسی
منتھ کی انجام تک پہنچنا ہی ہے نا، وہ تو اب آخری دن ہے، کل آخری دن ہے جون کا، اس کے بعد یہ ڈیفینیٹلی اس کی پکچر کلیئر ہو جائے گی. لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں تاکہ آگے الیکشن بھی آنا ہے، الیکشن نہ بھی آنا ہو، حکومت کا کام ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ اتنا سا کام ہے، اس کے لیے مینیج کریں. اور آپ جناب عید منائیں، چھٹیاں ہیں، اتوار تک تو چھٹیاں ہیں، تو اس وقت تک انجوائے کریں جتنا اپنے گیون سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. شکریہ.